سرکار فرماتے ہیں تب اسو فاطمہ امامی علی العذبہ، محشر میں فاطمہ میرے آگے چلیں گی. سیدہ کی سواری تو عذبہ نامی سواری ہوگی، عذبہ، عین ضاد بے الف حمزہ، عذبہ. اور اس سواری پر سیدہ کو لا کے بٹھایا جائے گا اور ان کی سواری میری سواری کے آگے کھڑی کی جائے گی، میری سواری سے آگے چلے گی. حقیقت دونوں کی ایک ہے، کبھی یہ آگے ہو جائے کبھی وہ آگے ہو جائے. بھائی ہمیں نظر آ رہے ہیں پدر اور دختر، ہمیں نظر آ رہے ہیں بابا اور بیٹی. کوئی اس ذات سے پوچھے نا جنہوں نے ان کو بنایا ہے. ان کے نزدیک دونوں کا وجود مساوی ہے. ایک کی ذمہ داری یہ دی، ایک کی ذمہ داری وہ. اور زیادہ میں اپنے محترم سننے والوں سے توجہ چاہوں گا. عزیزان گرامی، مکے میں بغیر حضرت ابو طالب کے نبی مکرم اپنی تبلیغ، اپنی موعظہ، اپنی نصیحت، اپنے امور نبوت کو انجام نہیں دے پا رہے، نہیں دیں گے. حضرت ابو طالب کی ضرورت ہے. جیسے ہی حضرت ابو طالب دنیا سے جائیں گے اللہ کہے گا مکہ چھوڑ دو. جیسے ہی حضرت ابو طالب جائیں گے اللہ کہے گا مکہ چھوڑ دو. جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے نبی مکرم مکے میں رہے. اور جب مدینے میں پہنچیں گے تو اب فاطمہ زہرا کی ضرورت. ایک مددگار کو ابو طالب کہا جاتا ہے، دوسرے مددگار کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. ایک سسر ہے اور ایک بہو ہے. اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو جملہ کہوں کہ یہ ابو طالب اور فاطمہ سسر اور بہو ہیں یا ہو بہو ہیں؟ دونوں کا ایک کردار نظر آ رہا ہے. سرکار دو جہاں کے لیے مددگار، ایسی مددگار کہ جب نبی جا رہے ہیں تو اب سرکار دو جہاں کی رحلت پر سیدہ بھی دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہیں. ابو طالب جا رہے ہیں تو اے میرے حبیب مکہ چھوڑ دو. حقیقت ان دونوں کی ایک ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے، انا انزلناہ اسے، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. یہ اسے کون ہے؟ یہ ہے کون جسے نازل کیا ہے؟ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے. شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ. بھائی گردن ہلانی پڑے گی، بات اگر جائے تو ذرا اظہار ضرور فرمائیں. جی، اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جسے آپ لیلۃ القدر کہیں اسے ہم فاطمہ کہیں، جسے ہم فاطمہ کہیں اسے معصوم حجاب اللہ کہیں. رات کا کیا کام ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. فطرت کے اوپر آ جائیے تو اندھیرا ہو جائے گا. اس وقت کی جو فطرت ہے تو یہ سب چیزیں چھپ جائیں گی، کچھ نظر نہیں آئے گا، سب چھپ جائے گا. رات کا کام ہے چھپانا. لیلۃ القدر، جی اللیلۃ فاطمہ. میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. والقدر اللہ. کب ہوا ہے شب قدر؟ ہے کیا یہ مکان ہے یا زمان ہے؟ لیلہ زمان اور خود وجود جناب زہرا مکان. یہ جو شب قدر ہے، شب قدر زمان، شب قدر میں قرآن نازل ہوا زمان، اور وہ جہاں نازل ہوا ہے وہ مکان. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، تھوڑا برداشت فرمائیے مجھے. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا
کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ لہذا مولا کائنات کے لیے جو مکان ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کے لیے جو مکان اور زمان ہے اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل۔ یہاں تغلیب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، 1000 کو گنتی کر کے 82 سال کی راتیں 82 سالوں کو نہ جوڑ لیجئے گا کہ 1000 جو الف شہر جو ہے، 1000 مہینے جو ہیں، 1000 مہینے جو ہیں وہ 82 سال بنتے ہیں۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے، ہاں یہ بھی مراد لینا برا نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی توہین نہیں ہے، اس میں کوئی کمی کاستی نہیں ہے، اس لیے کہ بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومت 82 سال ہی رہی۔ گویا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ایک فاطمہ کافی ہے اتنی بڑی حکومتوں کے لیے۔ شاید ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آگے تشریف علامہ مرزا یوسف حسین صاحب تشریف فرما رہے ہیں، ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کے لیے۔ ایک اور بلند صلوات نبی۔ اس سے بلند صلوات۔ بہت ٹائم ہو گیا، آپ لوگ چاہ رہے ہیں تھوڑی سی بات بڑھے۔ آپ کی گھڑی بند تو نہیں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے یعنی قرآن کو، ہم نے اسے یعنی علی کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر زمان ہے تو قرآن، شب قدر مکان ہے تو فاطمہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ بی بی فرما رہی ہیں انا لیلۃ القدر، میں ہوں شب قدر۔ تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل، بھاری، سنگین، غالب۔ 1000 مہینے، خیر کے کئی معنی میں یہ سارے معنی لے کے آئیں گے نا۔ 1000 مہینوں پہ غالب، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں پہ سنگین۔ اب ظاہری طور پر لیں تو بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں 82 سال، 1000 مہینے، اور ایک جناب زہرا کا خوش ہونا جنتی بنا دے، اور ایک جناب زہرا کا ناراض ہونا دوزخی بنا دے۔ ایک شب قدر کافی ہے جی۔ اگر 1000 مہینوں سے یہ مطلب ہے تو یہ بھی بہت حسین مطلب ہے، اور یہاں 1000 مہینوں سے مطلب 1000 مہینے یعنی 82 سال نہیں ہے، سب پر غالب۔ ہزاروں، سینکڑوں، یہ تغلیب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، سب پر جو غالب ہو وہ جناب زہرا ہے۔ اور غلبہ بتاؤں، قرآن نے بتایا، میں بیان کروں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، جی اس شب قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اس شب قدر میں، لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ مہدی کا ظہور ہو جائے۔ حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع کر جائے۔
والصبح اذا تنفسا، قسم ہے اس صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ صبح بھی کوئی سانس لیتی ہے؟ وہ صبح جو سانس لیتی ہے وہ وہی صبح ہے جس کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں، اور اس صبح کو امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ لہذا جب سیدہ زہرا پہ دروازہ گرا تو جناب زہرا نے جو آواز لگائی، مدد کو پکارا، وہ عزادارو عجیب جملہ ہے، یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کرو۔ جناب امام زمانہ سے مدد مانگ رہی ہیں۔ جب سیدہ زہرا کی قبر کو نبش کرنے کے لیے، نبش قبر کھودنا چاہ رہے تھے کچھ لوگ، میرے مولا کو خبر ہوئی کہ کچھ لوگ نبش قبر کے لیے، قبر کھودنے کے لیے نکلے ہیں، تو مولا نے تلوار کھینچ لی اور ایک مٹی کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں نے محسن کو شہید ہوتا برداشت کیا، میں نے سیدہ کی پسلیوں کو شکستہ برداشت کیا، میں نے سیدہ کو خود سے جدا برداشت کیا، مگر میں فاطمہ کی قبر کی بے حرمتی برداشت نہیں کروں۔ عزاداروں میں ہاتھ جوڑ کر امام زمانہ کو غصہ دے رہا ہوں، مولا آپ کے جد علی بن ابی طالب نے قبر کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کیا، سلام ہو آپ پر۔ روزانہ جنت البقیع میں وہ جوتوں اور بوٹوں کے ساتھ کھڑے لوگ وہ سیدہ کی قبر کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟